نظر شعب
بے روزگاری کا، اپنی ناجوانی کا اور بڑھاپے کی عمر کا تقاضا یہ نہیں سمجھتا ہوں کہ جتنا آپ کے جذبہ اور ہے میں اس کا چوتھا حصہ بھی لگا نہیں کر سکتا. بے شک پورے بہت ہے مگر میرا کام بہت ہے. اسی شاعر نے کہا فرمایا دامان نگاہ تن کو ملے اس میں تو دیا دامان نگاہ تن کو ملے اس میں تو دیا سینے بہارے تو سے دامان کی لگا مجھے شکایت ہے اس بات کی کہ میرا کام واقعی ہو جاتا ہے اور پھول بہت ہے. میں نے اقرار کر دیا کہ آپ کے جذبے اور آپ کی بہت ساتھ نہیں بہت جو وقت ملا ہے تو مگر یہ تقسیم ایسی ہے کہ یہ دو دن سے کرتا یہ تقسیم ایسی ہے جیسے دو بھائیوں کے اندر مکان کی تقسیم میں جھگڑا تھا. باپ کا استعمال ہو گیا. بڑے بھائی نے یہ کہا کہ دیکھو میں باپ کی جگہ ہوں مکان پر جھگڑو نہیں میں اس بڑے مکان کو تقسیم کر دوں اسے روکوں. اس نے کہا کہ بہت اچھا میں تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوں. اور کسی نے کہا ہے کہ سب بات میرا کوئی تو پتا مجھے نہیں معلوم کہ چھوٹے بھائی ہونے کی حیثیت سے میرا کیا حصہ ہونے والا ہے. اب ٹھیک آپ ٹھیک ہے. اس نے کہا کہ کل میں اپنے فیصلہ معاملہ آگے کے مکان میں تقسیم نہیں کرے گا. لوگ جمع ہو گئے. مکان کی تقسیم کا فیصلہ سن لیجیے. فرمایا کہ افسر نے خانہ صاحب دیتا مکان مکان کی زمین سے نیو سے لگا کر مکان کی بلندی تک یہ تو سب میرا ہے. نہیں کر گیا اشہر میں خانہ کا بلبے بامزان من اور وہ سب کے خانہ کا بلیا مزانے کو اور مکان کی بلندی سے لگا کر ستاروں تک کتنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مکان کی بلندی سے لگا کر سوریا تک اور ستارے تک کچھ بھی نہیں ہے. جو ہزاروں میل کی مسافت بار جو بھی تھوڑا وقت ملا اور وہ جتنی مجبوریاں میرے ساتھ ہیں ان کے پیش نظر میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے چند باتیں بھی پیش کروں. جتنی دیر ممکن ہو سکے گا اتنی دیر پیش کروں گا. اس کے بعد میں آپ سے میں خود مانگوں گا. قرآن کریم کی ایک اہم آیت میں نے تلاوت کی ہے. اہم کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ باقی ہے باقی دوسری آیتیں ہے سب لیکن بعض آیتوں میں مضامین وہ ہیں کہ جن کی آج ہمیں سب سے زیادہ دین اسلام معاملات کا اخلاق کا برتاؤ کا انسانی سلوک کا دین ہے. اس میں صرف پوجا پاٹ اور صرف بندگی اور عبادت ہی نہیں بتلائی گئی ہے. اس مذہب میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ تمہارا برتاؤ انسانوں کے سامنے حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور کی خدمت میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہمارے پڑوس میں ایک عورت ہے وہ عبادتیں بہت کرتی ہے قرآن کی تلاوت کرتی رہتی ہے
روزے رکھتی ہے، مگر اس کا برتاؤ اتنا خراب ہے کہ جس سے بھی بات کرتی ہے اس کا دل توڑ دیتی ہے، اس کا شوہر ناراض، اس کا بھائی ناراض، اس کے والدین ناراض۔ اور ایک دوسری عورت ہمارے قوموں میں ہے جو عبادتیں تو واجبی کرتی، مگر اس کی زبان بہت اس کا برتاؤ اور اس سے اس کا شوہر بھی کوئی ہے، بھائی بھی کوئی ہے، ماں باپ بھی کوئی ہے، اس کا برتاؤ اچھا ہے۔ یا اللہ آپ یہ بتائیے کہ ان دونوں عورتوں کا آخرت میں کیا انجام ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ وہ عورت جو عبادتیں کو بہت زیادہ کرتی ہے لیکن اس کا برتاؤ انسانوں کے ساتھ خراب ہے، فرمایا کہ وہ اپنی بد اخلاقی کی وجہ سے جہنم میں۔ اور جو عورت عبادتیں اگر کی واجبی کرتی ہے لیکن اس کا برتاؤ اچھا ہے، فرمایا کہ وہ حسن اخلاق کی بدولت میں جنت ہے۔ جس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ دین اسلام میں سب سے زیادہ اہمیت اس بات میں ہے کہ انسانوں کے ساتھ سلوک کیسا، چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ کیسا، بڑوں کے ساتھ برتاؤ کیسا، برابر والوں کے ساتھ برتاؤ کیسا۔ یہ بات نہیں کہا، فرمایا کہ خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، خدا کے عاشق تو ہے ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ مجھے تو ایسا چاہیے ہے کہ انسانوں سے پیار کرنے والا اور انسانوں کے ساتھ معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اہمیت ہے برتاؤ کی، اخلاق کی، معاملات کی۔ اور اخلاق و معاملات میں تھوڑا سا قانون ہے، کوئی فرق نہیں۔ اخلاق کی انسانی برتاؤ کو کہتے ہیں، معاملات کی انسانی برتاؤ کو کہتے ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ انسانوں کے درمیان ایسا ہے جسے اسلامی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، وہ معاملہ جیسے کسی نے شادی نازک کر دیا، کورٹ میں جا کے وہ نازک کے خلاف آپ نے کسی کے ہاتھ کوئی چیز بیچی، اس نے قیمت نہیں ادا کی، اس کا دعویٰ اسلامی عدالت میں کیا جا سکتا ہے۔ آپ نے قرض لیا اور دیا ہے، اس کو کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے۔ اور آگے برتاؤ ایسے ہیں کہ جس کو کسی عدالت میں چیلنج بھی کیا، جیسے آپ کسی کے مکان پر پہنچے، وہ کھانا کھا رہا ہے اور اس نے گردن اٹھا کے آپ کو دیکھا نہیں، آپ بیٹھے رہے تو کھانا کھاتا رہا، یہ اتنی بڑی بد اخلاقی ہے کہ آنے والے سے پوچھا نہیں، مگر آپ اس کو اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ اس نے ایک ایسا جرم کیا ہے لہٰذا عدالت کے وقت اس کو سزا کرے۔ معاملات اور اخلاق ان کی جان ہے اور ان میں روح کا درجہ رکھتی ہے، امانت اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ مسلمانوں میں ضمانت باقی رہ جائے گی، امانت دلوں سے ٹوٹ جائے گی۔ اور دوسری حدیث میں یہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ مسلمان رات کو سوئیں گے اور صبح کو امانت ان کے دلوں سے اٹھ جائے گی، بالکل اس طریقے پر کہ جس طریقے سے انگوٹھی کے اوپر سے نہیں لگایا جاتا۔ لہٰذا اس بات کی سب سے زیادہ اہمیت ہے کہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امانت دیا
مگر اور نے آپ کو لقب دیا ہے اصحاب الامین. یہ لقب ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ سچے ہیں اور صاحب نبوت سے پہلے بھی یہ لقب ہے آپ کا. اور جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اس وقت بھی کسی لفظ امانت سے اس کو تعبیر کیا گیا. فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ. ہم نے زمین اور آسمان اور پہاڑوں کے اوپر امانت کو پیش کیا. انہوں نے قبول کرنے سے انکار کیا. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. دین اور شریعت کا نام ہی نسل میں امانت رکھا گیا. جس کا مطلب یہ ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے نبوت کا تاج رکھا گیا تو اس ذمہ داری کا نام امانت. نبوت سے پہلے بھی نہیں، جب نبوت ملی نام کا نام امانت رکھا. یہ بڑی ہی نہیں، اس میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امین. اس وقت بھی آپ کا نام امانت تعبیر کیا جاتا ہے. مکی زندگی میں بھی، مدنی زندگی میں بھی. مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ میں ہی کیا ہے. تشریف لاتے ہی ہیں قرآن کی آیت میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اے مومنین، آباد ہونے والے مسلمانوں، اپنا خان مکے کا دور کھلا نہیں. کیا کیا تم نے وہاں کی تکلیفیں گزری ہیں؟ اگر وہ تکلیفیں تم نے بھلا کی تو مدنی زندگی میں جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کا شکر ادا نہیں کرے. انہیں کیا کرے؟ مدینے کی گاڑی کے لیے آئے. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. مدینے میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم نے دو امانتیں ادا کرنی ہیں. ایک انسانوں کی امانت، ایک اللہ رسول کی. یا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ.
تجارت کا معاملہ مکے سے مدینے میں تجارت کا معاملہ ہے اور اپنا تجارت کا مدینے سے مکے میں تجارت کا، لیکن اب راستہ اور راستہ کھل جانے کی وجہ سے 2 سال کے اندر کسی دوسری قوم کو یقین نہیں کرنا کہ مسلمان اتنے کمزور سے ہے دن کے اندر کہ 10 سال کرنا چاہیں گے اور سن 8 دن میں یہ طاقت ہو گئی، یہ طاقت بڑھ گئی کہ 8 دن میں جا کے بندہ پتے کر دیا۔ 1-2 سال کے عرصے میں یہ 3 طاقت کہاں سے آ گئی؟ علماء نے لکھا ہے کہ راستہ کھل جانے کی وجہ سے جو قافلہ مکے سے مدینے جاتا تھا اور مدینے سے شام کی طرف جاتا تھا، مدینے میں پہنچ کے جو مسلمانوں کی محبت اور مسلمانوں کا درجہ بن دیتا تھا، وہ قافلہ آپ کا کلمہ آپ کو مسلمان ہو، جو قافلہ شام سے مدینے ہو کر مکے آتا تھا، وہ قافلہ بھی مدینے کے مسلمانوں کے برتاؤ اور تربیت کو جیسے مسلمانوں کی آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ 2 سال کے اندر اس آمد و رفت کی وجہ سے اتنی بڑی تعداد مسلمانوں میں ہو گئی کہ 8 مسلمانوں میں مکہ ہو گئے۔ سن 8 میں مکہ ہوتے ہوا اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، حرم میں پہنچے تو سب سے پہلے وہ آیت قرآن نہیں نازل ہوئی، کیا فرمایا کہ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ آج اللہ نے اسلام کو اختیار کیا ہے اور بہت سے مولانا نجات صاحب رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کو تقسیم سے پہلے ایک مجمع نامزدگی میں فرمانے لگے کہ مولانا یہ تو آنا مسلمان
اسلامی